متحد، ایک دل اور ایک جان۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال چوتھا باب 32ویں سے 35ویں آیات مقدسہ۔ ان دنوں میں ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے اپنے مال میں سے کسی چیز کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان میں سب چیزیں مشترک تھیں، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کی قیامت کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا، کیونکہ کوئی ان میں محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے وہ ان کو بیچتے تھے، اور بیچی ہوئی چیزوں کا دام لا کر رسولوں کے پاؤں پر رکھتے تھے، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 118۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ اسرائیل کا گھرانہ کہے کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ ہارون کا گھرانہ کہے کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے کہیں کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ خداوند کی یمین نے قوت کا کام کیا ہے۔ خداوند کی یمین نے مجھے فراز کیا ہے۔ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کام بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ کی ہے لیکن موت کے حوالے نہیں کیا۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے، یہ ہماری نگاہ میں تعجب انگیز ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے، ہم اس کے بارے میں شادمان ہوں اور خوشی منائیں۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آ گیا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب، اس کی پہلی 6 آیات مقدسہ۔ اے پیارو، جو کوئی ایمان لاتا ہے کہ یسوع ہی المسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے مولود سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزندوں سے محبت رکھتے ہیں، جب کہ ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ خدا سے محبت رکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم بھاری نہیں، کیونکہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور جس فتح سے ہم دنیا پر غالب آ گئے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے۔ کون ہے جو دنیا پر غالب آنے والا ہے سوا اس کے جو ایمان لاتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ یہ وہی ہے جو پانی اور خون سے آیا، یعنی یسوع مسیح، جو نہ فقط پانی سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 20واں باب 19ویں سے 31ویں آیت تک۔ 8 دنوں کے بعد یسوع آیا۔ اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔
اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما عرف ددمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ گو دروازے بند تھے تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے اسے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی المسیح ابن خدا ہے، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔